بارش نے ہر طرف جل تھل مچا رکھی تھی۔ طوفان کی آواز اس قدر بھیانک تھی کہ میرا دل لرز جاتا۔ میں زور زور سے دروازے بجا رہی تھی۔ خدا کے لیے چچی جان دروازہ کھولیں۔ خوف کے مارے میری آواز کانپ رہی تھی، لیکن چچی جان آج بے رحم بنی ہوئی تھی۔ میں اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کالونی کا سب سے آخری گھر ہمارا تھا، اس لیے کوئی میری فریاد بھی نہیں سن سکتا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اپنے پیچھے کھڑے اس پیپل کے پیڑ سے خوف محسوس ہو رہا تھا جو میرے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ میں پلٹ کر اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ بارش نے میرے سارے کپڑے بھگو دیے تھے۔ چچی نے آج مجھے سزا دی تھی، وہ بھی اس بات کی کیونکہ آج گھر پر مہمان آئے تھے اور مجھ سے ان کے قیمتی ڈنر سیٹ کی ایک پلیٹ ٹوٹ گئی تھی۔ وہ کئی دفعہ مجھ سے اس بات کا اظہار کر چکی تھی کہ وہ مجھے اس گھر سے نکال کر ہی دم لیں گی، بس انہیں موقع ملنا چاہیے تھا اور اس موقع کو وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ چچا بھی دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، اگر وہ ہوتے تو میرے ساتھ کبھی ایسا نہ ہوتا، لیکن چچی نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا تھا۔ انہوں نے مجھے رات کے وقت گھر سے نکال دیا تھا جبکہ بارش بہت زور زور سے برس رہی تھی۔ ہر طرف کیچڑ مچا ہوا تھا اور میں ہلکے سے دوپٹے میں اور بالکل ہی پتلے سے کپڑوں میں ملبوس اس بارش کے موسم میں کھڑی اپنے وجود کو بھیگتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں دروازے بجا بجا کر تھک گئی تھی، لیکن اس بے رحم عورت کو رحم نہ آیا۔ جب میں رو رو کر بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئی تو اپنے کانپتے وجود کے ساتھ اسی پیڑ کے نیچے کھڑی ہو گئی جس سے چند لمحے پہلے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ آج لیکن ایسا محسوس ہوا جیسے میرا درد محسوس کرنے والا یہ درخت ہی میرا ساتھی ہے۔ میں اس کی پناہ میں بیٹھ گئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اسی لیے مجھے اور بھی زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک ہی میری نظر درخت کے اوپر پڑی تو میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ وہاں پر مجھے ایک سایہ سا بیٹھا ہوا دکھائی دیا جس کی آنکھیں مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ خوفناک منظر دیکھتے ہی میرے منہ سے چیخ نکلی تھی اور میں پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک ہی کسی سے زوردار انداز میں ٹکرائی تو میرے منہ سے آواز بھی نہ نکل سکی تھی کیونکہ میرے سامنے کھڑا ایک وجود۔ میرا نام شمع ہے، میں ایک یتیم لڑکی تھی۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، وہ بھی ایک کار ایکسیڈنٹ میں۔ وہ حادثہ بہت ہی خوفناک تھا۔ میں خوش قسمتی سے بچ گئی تھی کیونکہ میں ایک دم ہی اس حادثے میں اچھل کر نہر میں جا گری تھی۔ لوگوں نے مجھے گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور میری ننھی سی جان بچ گئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا بچ جانا خوش قسمتی نہیں بلکہ بد قسمتی ثابت ہوگا، کیونکہ میری پرورش کی ذمہ داری میرے چچا کے سر پر آئی تھی۔ ابو اور چچا کا ایک ہی گھر تھا، اوپر نیچے پورشن بنا ہوا تھا۔ وہ 100 گز کا خوبصورت سا بنگلہ تھا جو دادا اور دادی نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے بنوایا تھا۔ پھر دادا نے نیچے والا پورشن ابو کے نام کر دیا اور اوپر والا چچا کے نام، کیونکہ ابو بڑے تھے اور چچا جان چھوٹے تھے۔ لیکن جب ابو اور امی دونوں کا انتقال ہو گیا تو ظاہر ہے وہ پورا پورشن میرے حصے میں آنا تھا، وہ میرے نام پر ہو گیا تھا۔ دادا دادی مرنے سے پہلے اسے میرے نام پر کر کے چلے گئے تھے اور یہی بات میری چچی کے دل میں کھٹکتی تھی۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ کسی طرح مجھ سے میرا حق چھین کر مجھے اس گھر سے نکال دیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھ یتیم کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی۔ جس طرف ہمارا گھر تھا وہ کالونی کا سب سے آخری ایریا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے پیچھے کوئی گھر نہیں تھا اور ہمارا گھر کالونی سے ذرا سا ہٹ کر تھا۔ ہمارے گھر کے پیچھے جھاڑیاں، درخت اور ایک بہت ہی پرانے قبرستان کا بسیرا تھا۔ اکثر ہی لوگ اس راستے سے گزرنے سے گریز ہی کرتے تھے اور سب سے بڑی خوف کی علامت یہ درخت تھا جو پیپل کا پیڑ تھا۔ پرانے زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ اس درخت پر جنات کا بسیرا ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایسا کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا جب بھی میں کبھی کبھار اوپر تیسری منزل پر رات کے وقت کپڑے وغیرہ اتارنے جاتی تھی تو ایسے لگتا تھا صحن میں کسی نے کوئی پتھر پھینکا ہے، لگتا تھا کوئی مجھے متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ میں ان باتوں سے بہت خوفزدہ ہوتی تھی۔ بن ماں باپ کی زندگی کیسے گزرتی ہے کوئی یہ مجھ سے پوچھتا۔ میں اکثر ہی راتوں کو جاگتی رہتی تھی کیونکہ مجھے بہت ڈر لگتا تھا اور یہ بات چچی کو معلوم تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب چچا گھر میں موجود نہ ہوتے وہ مجھے کسی نہ کسی بہانے گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دیتی، پھر اگلی صبح واپس بلا بھی لیتی تھی۔ ان کے مجھے تنگ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں کسی طرح گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ میرا وہ گھر جو میرے نام پر تھا وہ ان کے ہاتھوں منتقل ہو جائے گا، لیکن میں اتنی بھی پاگل نہیں تھی۔ جب بھی اپنی پھوپھو کے گھر دوسرے شہر میں جاتی وہ مجھے سمجھاتی کہ دیکھو شمع، اپنا حق کبھی بھی نہ چھوڑنا، ایک گھر ہی تمہارے پاس ہے اور تو تمہارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔
اگر تمہارا گھر ہوگا تو تمہارے رشتے بھی اچھے آئیں گے اور یوں تمہاری زندگی اچھی گزر جائے گی۔ یہ بات میں نے اپنے پلو سے باندھ لی تھی۔ بھلے ہی چچی میرے ساتھ جیسا بھی سلوک کرتی، میں کسی صورت بھی گھر چھوڑ کر نہیں جاتی تھی، اور یہ بات انہیں بہت بری لگتی تھی۔ آج بھی بہت سارے مہمان آئے تھے، وہ بھی چچی کی بڑی بیٹی نائلہ باجی کو دیکھنے۔ ساری تیاری میں نے ہی کی تھی، پورے گھر کی صفائی اور سارے برتن دھو کر کچن میں رکھے، پھر مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا چیزیں چچی مجھ سے پکوانے لگی تھی۔ پوری رات گزر گئی اور پورا دن، اسی لیے میں تھکن سے نڈھال ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی مہمان آئے، نائلہ باجی تیار ہو کر ان کے سامنے بیٹھی اور اچانک ہی میرے ہاتھ سے ایک پلیٹ گر کر ٹوٹ گئی تھی۔ ٹوٹنے کی آواز مہمانوں تک بھی پہنچی تھی۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی تھی جبکہ چچی نے مجھے گھور کر دیکھا تھا۔ میں مہمانوں کے سامنے نہیں آئی تھی کیونکہ انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ تھی میری خوبصورتی۔ اللہ نے مجھے خوبصورتی دی تھی، لیکن میری خوبصورتی کسی کام کی نہیں تھی کیونکہ میں کسی کے سامنے بھی نہیں آتی تھی۔ پہلے بھی ایک دفعہ نائلہ باجی کا رشتہ آیا تو ان لوگوں نے ان کے بجائے مجھے پسند کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چچی مجھ سے خار کھاتی تھی۔ اب جب کہ مہمان انہیں دیکھ کر چلے گئے تھے، نہ انہوں نے ہاں میں جواب دیا تھا اور نہ ہی نہ میں۔ چچی کو اسی بات کا غصہ تھا۔ پھر انہوں نے مجھے خوب مارا اس بات پر کہ میں نے ان کے ڈنر سیٹ کی ایک پلیٹ توڑ دی ہے۔ اچانک ہی شام میں بارش شروع ہو گئی تھی اور ان کا غصہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی تھی کہ اچانک ہی ان لوگوں کا فون آیا جو رشتہ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے انکار کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ ہمیں لڑکی پسند نہیں۔ چچی کو اس بات کا بہت غصہ تھا۔ ان کا اچھا خاصا خرچہ بھی ہو گیا تھا اور لڑکی بھی پسند نہیں آئی تھی، اسی لیے انہوں نے وہ غصہ مجھ پر نکالا۔ اچانک انہوں نے میرے بال پکڑ لیے اور کہنے لگیں کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، پہلے ہی اپنی منحوسیت پھیلا دی میری بچی کے سر پر، چل دفع ہو جا یہاں سے، کیوں نہیں چھوڑ دیتی ہمارا پیچھا۔ وہ دھکے دے کر مجھے گھر سے نکال رہی تھی۔ انہوں نے پورے پورشن پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ اس میں سے آدھا پورشن میرے نام رہے۔ چچا بھی آج گھر پر نہیں تھے۔ میں چچی سے التجا کر رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور آدھی رات کو گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دیا۔ جب تیز بارش ہو گئی اور میرے سارے کپڑے بھیگ گئے، تبھی میں اس درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس درخت کے اوپر کوئی بیٹھا ہے۔ اسی وجہ سے میں سخت خوفزدہ ہوئی اور وہاں سے بھاگنے ہی لگی تھی کہ اچانک ہی کسی سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ اپنے سامنے کھڑے ایک وجود کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ایک خوبصورت چہرے والا نوجوان مجھے دیکھ کر حیران تھا۔ وہ کہنے لگا، کون ہو تم اور اس برستی بارش میں کہاں سے آ رہی ہو؟ میرا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر اس نے نرم لہجے میں مجھ سے بات کی تھی، لیکن میں مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے زبان سے الفاظ بھی ادا نہیں کیے تھے۔ پھر وہ کہنے لگا، اچھا آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے گھر لے کر چلتا ہوں۔ اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ ایک طرف تو وہ خوفناک آسیب زدہ درخت تھا، دوسری طرف برستی ہوئی بارش۔ مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے۔ میرے دل نے فیصلہ کیا اور میں اس کے پیچھے چلنے لگی۔ چلتے چلتے میں بہت آگے نکل آئی تھی، کالونی سے بہت دور۔ میں گھبرا کر اس سے پوچھنے لگی، کہاں ہے تمہارا گھر؟ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ وہ عجیب انداز میں مسکرا رہا تھا، پھر اچانک ہی انگلی سے اشارہ کر کے کہنے لگا، وہ دیکھو، وہ ہے میرا گھر۔ میں نے دیکھا، سامنے ایک گھر تھا، لیکن آس پاس کوئی دوسرے گھر نہیں تھے۔ یہ بالکل ہی ایک الگ سی جگہ پر الگ گھر بنا ہوا تھا۔ میں تھوڑی پریشان سی ہو گئی۔ کیا مجھے اس اجنبی پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ کیا اس کے گھر میں کوئی اور بھی ہوگا؟ جب میں نے یہ بات اس سے پوچھی تو وہ تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، فکر مت کرو، میرے گھر میں میری ماں بھی رہتی ہے۔ وہ مجھے اپنے گھر میں لے آیا تھا اور میں اس کھنڈر کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ بھلا ایسے گھر میں کون رہ سکتا ہے۔ لیکن مجھے تو آج رات کے لیے ٹھکانا چاہیے تھا، اسی لیے میں اس گھر میں آ گئی تھی۔ سامنے ہی ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بوڑھی عورت بیٹھی تھی، لیکن وہ عورت بہت خوفناک تھی، جبکہ وہ نوجوان بہت ہی خوبصورت۔ دونوں ماں بیٹی کی جوڑی عجیب تھی۔ میں ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک طرف تو اس نوجوان کی خوبصورتی تھی، دوسری طرف اس عورت کی شکل اس قدر خوفناک اور عجیب لگ رہی تھی کہ رات کے اندھیرے میں مجھے اس سے اور بھی ڈر لگنے لگا۔ میں خاموشی سے اس ٹوٹی چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی وہ عورت عجیب انداز میں کہنے لگی، کیوں لے کر آئے ہو اسے؟ جانتے بھی ہو مجھے یہ پسند نہیں۔ میں حیرت سے سوچنے لگی کہ اس نے مجھے پہلے کب دیکھا ہے جو یہ ایسے کہہ رہی ہے، لیکن میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔
تبھی وہ نوجوان اپنی ماں کے کان میں کچھ سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا۔ پھر وہ خاموشی سے اٹھ کر اندر کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ نوجوان مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم پریشان مت ہو، آرام سے یہاں پر بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ وہ باہر چلا گیا تھا، جبکہ میں بارش سے بچ کر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ حالانکہ وہ بوڑھی عورت دوبارہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اکیلے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جائے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں بالکل اکیلی ہوں۔ اچانک ہی زوردار انداز میں بادل گرجنے لگے۔ میرا وجود پھر سے خوف سے کانپنے لگا۔ میں اندر بھاگی تھی، یہ سوچ کر کہ اندر وہ بوڑھی عورت تو ہوگی، لیکن جیسے ہی میں کمرے میں گئی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں کسی بھی عورت کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ عورت تو میرے سامنے اسی کمرے میں گئی تھی۔ میں جلدی سے باہر آ گئی اور جیسے ہی دوسرے کمرے میں گئی تو وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگی کہ وہ بوڑھی عورت کہاں گئی، اور ابھی تک وہ نوجوان بھی واپس نہیں آیا تھا۔ اسی گھبراہٹ میں اس گھر سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی میں پلٹی، اپنے سامنے کھڑی اس عورت کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ مجھے غضبناک نظروں سے گھور رہی تھی، پھر میرے قریب آ کر کہنے لگی، کیوں آئی ہو یہاں جب اتنا ڈر لگ رہا ہے؟ بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ بہت برا پچھتاؤ گی۔ اس کا لہجہ انتہائی برا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے یہاں آنے پر ناراض ہو رہی ہو۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، لیکن بارش ہو رہی ہے، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ آپ کا بیٹا کہاں چلا گیا؟ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسی، پھر کہنے لگی، وہ تو یہیں پر ہے، بس یہ الگ بات ہے کہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ میں حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی کہ اچانک ہی سامنے دروازے سے اس کا بیٹا آتا ہوا دکھائی دیا تو میری جان میں جان آئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ تبھی وہ اپنی ماں کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم اندر جاؤ، میں نے کہا تھا نا۔ تو بوڑھی عورت کہنے لگی، میں تو اندر ہی گئی تھی، اس نے مجھے باہر نکلنے پر مجبور کیا۔ اس کے کہنے پر وہ دوبارہ کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب میں وہیں کونے میں بیٹھ گئی۔ میں دوبارہ کمرے میں جانے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی، حالانکہ ایک بار میں جا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ عورت ابھی بھی کمرے میں موجود ہے یا نہیں، یا پہلے کی طرح میرے ساتھ کوئی دھوکا ہوا ہے، لیکن یہ سب کہنے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ میں بس سوچ رہی تھی کہ صبح دن میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ پھر وہ نوجوان میرے لیے کھانا لے کر آیا۔ میں کھانا کھانا نہیں چاہتی تھی، نہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، کیونکہ خوف کی شدت مجھ پر اس قدر حاوی تھی کہ میری آنکھیں بند بھی نہیں ہو رہی تھی۔ آج کی رات بڑی ہی مشکل گزر رہی تھی، بس کسی طرح یہ رات گزر جائے، میں یہی دعا کر رہی تھی۔ پھر اس کے اصرار پر میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا۔ کھانے میں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی، سچ میں ہی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی تازہ کھانا ہے جو یہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر لایا ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ مسکرانے لگا، پھر کہنے لگا، تمہیں جب بھی کوئی پریشانی ہو تم یہاں آ کر مدد مانگ سکتی ہو۔ میں نے اس بات پر بھی اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی، پھر وہ کہنے لگا، اگر تمہیں یہاں ڈر لگ رہا ہے تو اندر کمرے میں چلی جاؤ۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی تھی، اندر تو اس کی بوڑھی ماں ہے، پھر وہ مجھے دیکھ کر باہر آ جائے گی، لیکن پھر بھی میں یہ دیکھنے کے لیے کہ ابھی بھی وہ اندر موجود ہے یا نہیں، یا پہلے کی طرح میرے ساتھ دھوکا ہوگا، میں آزمانے کے لیے اندر کمرے میں چلی گئی تھی۔ ایک بار پھر سے میرے ہوش فنا ہو گئے تھے، کیونکہ جس کمرے میں وہ بوڑھی عورت آئی تھی وہاں پر اب کوئی بھی نہیں تھا۔ پوری رات میں ڈرتی رہی، پھر جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی تو میری آنکھ لگ گئی تھی۔ خوف کے مارے میں پوری رات جاگتی رہی تھی۔ جب صبح اٹھی تو حیران رہ گئی، وہاں پر نہ تو کوئی گھر تھا، نہ ہی وہ نوجوان، اور وہ اس کی بوڑھی ماں۔ میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ میں ایک جھاڑی کے پاس بیٹھ کر سو رہی ہوں۔ میں جلدی سے اپنے کپڑے جھاڑتی اٹھی تھی، میرے سارے کپڑے گرد آلود ہو گئے تھے۔ میں حیران ہو کر رات والی بات کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیا وہ سب میں نے خواب دیکھا تھا یا حقیقت میں میرے ساتھ ہوا تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اب میں واپس گھر جا رہی تھی۔ جیسے ہی صبح سویرے میں نے دروازے پر دستک دی، چچی نے دروازہ کھول دیا تھا، ہمیشہ کی طرح، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ چچا آ کر سب سے پہلے میرے بارے میں ہی سوال کریں گے۔ جب تک میرے کاغذات پر دستخط نہیں ہوتے یہ گھر کبھی ان کے نام پر منتقل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں دل میں سوچتی تھی کہ اگر انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کی اور کہا کہ میں ان کاغذات پر دستخط کر دوں تو پھر مجھے یہ سب کرنا پڑے گا، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔
بھلے کچھ بھی ہو جائے میں اپنا گھر ان لوگوں کو نہیں دوں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ چچی مجھے دیکھ کر غصے سے کہنے لگی، کہاں تھی پوری رات؟ میں نے غصے میں گھر سے کیا نکالا، تم تو سچ میں ہی پوری رات کے لیے گھر سے غائب ہو گئیں۔ میں نے آدھی رات کو دروازے کھولے تھے لیکن تم گلی میں نہیں تھی۔ چچی اب مجھے وضاحت دے رہی تھی۔ میں نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اندر آ گئی تھی اور اپنے معمول کے مطابق کام وغیرہ نمٹانے لگی۔ لیکن ابھی بھی میرا ذہن اسی بات میں اٹکا ہوا تھا کہ رات کو جو میرے ساتھ ہوا تھا آخر وہ سب خواب تھا یا کوئی میرا وہم۔ مجھے ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اور بات تھی کہ اس نوجوان کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر اس دن میں جلدی جلدی گھر کا کام کر رہی تھی۔ چچی کہنے لگی، جلدی جلدی کپڑے دھو لو، ایسا نہ ہو کہ پھر سے بارش ہو جائے، پوری مشین بھری ہوئی ہے۔ میں جانتی تھی کہ سارے گھر کی ذمہ داری میرے اوپر ہے اور یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہے، اسی لیے میں نے مشین لگا لی تھی اور بھاگ بھاگ کر چھت پر کپڑے سکھانے لگی۔ شام ہو گئی تھی، کپڑے تو دھل گئے تھے لیکن مجھے بھی کھانا بھی پکانا تھا۔ چچی کی دونوں بیٹیاں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھیں اور ان کا بیٹا تو انتہائی نکھٹو تھا۔ وہ تو سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا اور رات کو بھی گھر نہیں آتا تھا، اور اسی میں شاید میری بھلائی تھی کیونکہ مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اور تو اور وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ نشہ کرنے لگ گیا ہے۔ غلط دوستوں کی صحبت نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ مجھے وہ بہت ہی برا لگتا تھا۔ پھر جلدی جلدی میں نے کھانا بنایا، سارے کھانا کھا رہے تھے اور میں بھی کھانا لے کر اپنی کوٹری میں جا رہی تھی جب اچانک ہی چچی نے مجھے آواز دی اور کہنے لگی، کھانا بعد میں کھا لینا، جا کر پہلے کپڑے اتار کر لاؤ، بادل آسمان پر چھا گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بارش ہو جائے، تم تو ویسے ہی بہت کام چور ہو رہی ہو۔ چچا بھی کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے دکھ سے انہیں دیکھا تھا۔ میں تو اتنا کام کرتی تھی لیکن پھر بھی انہیں میرا کام نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ان کی دونوں بیٹیاں مجھ سے خار کھاتی تھیں۔ نائلہ تو بہت ہی جلتی تھی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اس کا رشتہ نہ ہونے کی وجہ میں ہوں، جبکہ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ چچی کی بات پر میں خاموشی سے چھت پر چلی گئی تھی۔ میں جلدی جلدی کپڑے اتار رہی تھی کیونکہ اندھیری رات تھی اور ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اسی لیے مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ اچانک ہی ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے آواز دی ہے، شمع میری طرف دیکھو۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تھا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ چھت کے کونے پر کھڑا ہوا کوئی وجود مجھے آواز دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے اتارے اور بھاگ کر نیچے آ گئی تھی۔ نیچے ہی چچی کھڑی تھی۔ انہوں نے میرا چہرہ دیکھا، پھر کہنے لگی، یہ تمہارے چہرے کی ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ کیا بھوت دیکھ لیا ہے؟ میں بوکھلا کر کہنے لگی، چچی کوئی چھت پر ہے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگی، بھلا چھت پر کون ہوگا؟ میں انگلیاں مروڑتے ہوئے کہنے لگی، میں نہیں جانتی چچی، لیکن چھت پر کوئی کھڑا تھا، وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ میری آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ یہ سن کر اس کی دونوں بیٹیاں میرا مذاق اڑانے لگی اور مجھ پر ہنستے ہوئے کہنے لگی، اسے تو کچھ زیادہ ہی بھوت نظر آتے ہیں۔ اب میں خاموش تھی۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ سچ میں ہی میں نے کچھ ایسا دیکھا تھا؟ آخر وہ وجود کس کا تھا؟ اچانک ہی میرے ذہن میں جھٹکا سا لگا۔ مجھے یاد آیا جو میں نے نوجوان خواب میں دیکھا تھا وہ تو بالکل ہی ویسا تھا۔ یہ سوچ کر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ پھر میں اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن اچانک ہی رات کے 12 بجے بارش شروع ہو گئی۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور بارش کے شور نے میری نیند حرام کر دی تھی اور میں اکیلی ہی کمرے میں تھی۔ اوپر سے پورے گھر کی لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ چچا چاچی کے کمرے سے بولنے کی آوازیں تو آ رہی تھیں اور یہ دیکھ کر مجھے تسلی ہوئی کہ وہ دونوں جاگ رہے ہیں، لیکن پھر اچانک ہی خاموشی چھا گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں نائلہ باجی اور شہلا باجی کے کمرے میں چلی جاؤں کیونکہ وہ دونوں تو اکٹھے ہی سوتی تھیں، لیکن میں اگر ان کے کمرے میں جاؤں گی تو وہ دونوں تو غصہ کریں گی۔ یہی سوچ کر میں رات بھر ڈرتی رہی۔ ابھی اس بات کو چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک ہی تھوڑی دیر بعد کسی کے دروازے زور زور سے بجنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پورا گھر جمع ہو گیا تھا۔ سبھی پریشان تھے کہ یہ آوازیں کیوں آ رہی ہیں۔ یہ آوازیں اس کمرے سے آ رہی تھیں جو اسٹور تھا، جہاں پر فالتو سامان رکھا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا وہاں پر کوئی موجود ہے۔ چچی گھبرا کر چچا سے کہنے لگی، کہیں کوئی چور ڈاکو تو نہیں؟ تم جا کر دیکھو۔ چاچا خود بھی بہت زیادہ ڈر رہے تھے اور میرا تو خوف کے مارے برا حال تھا کیونکہ میں تو ویسے ہی بہت ڈرتی تھی۔ لیکن جب چچا نے وہاں جا کر تلاشی لی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔
پھر نائلہ اور شہلا بھی ڈرتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگی، ایسے لگ رہا ہے کہ سچ میں ہی کوئی اسٹور میں تھا۔ اماں آوازیں بہت ہی عجیب آ رہی تھیں۔ انہیں یوں ڈرتے دیکھ کر میں سوچنے لگی کہ یہ تو ہمیشہ میرا مذاق اڑاتی تھی، اور آج دیکھو خود ڈر رہی ہے تو ان کے چہرے پر کتنا خوف ہے۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ پھر چچی غصہ ہوتے ہوئے کہنے لگی، ایسے لگتا ہے یہی اس فساد کی جڑ ہے۔ ان کا اشارہ میری طرف تھا۔ میں دکھ سے سوچنے لگی کہ اس میں بھی اب میرا ہی قصور ہے، لیکن میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا تھا۔ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس رات پوری رات بارش برستی رہی۔ جیسے ہی میں سونے لگی، اچانک مجھے اپنے کانوں میں آواز آئی تھی، شمع گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھی۔ کمرے میں تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن کسی کے وجود کا احساس مجھے پوری شدت کے ساتھ محسوس ہو رہا تھا۔ میں گھبرا کر سوچنے لگی کہ ایسے لگتا ہے یہاں کوئی موجود ہے۔ اچانک ہی مجھے اس رات کی بات یاد آئی تھی، وہ بوڑھی عورت اور وہ نوجوان۔ میں سوچنے لگی کہ سچ میں ہی وہ حقیقت تھی یا محض ایک خواب۔ میں اکثر ہی اس بات کو سوچتی رہتی تھی۔ پھر شکر تھا کہ بارشیں رک گئی تھیں اور میرے اندر کا خوف بھی کم ہو گیا تھا۔ پھر اس دن چچی نے مجھے مارکیٹ بھیج دیا۔ مجھے کچن کا سامان لانا تھا۔ کچن کی پوری ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی۔ انہوں نے لسٹ مجھے پکڑا دی تھی اور پیسے بھی تھما دیے۔ پھر کہنے لگی، دیکھو پیسے حفاظت سے رکھنا اور سامان پورا لے کر آنا۔ انہوں نے مجھے خاص طور پر تاکید کی تھی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکل آئی۔ میں مارکیٹ پہنچ گئی، سارا سامان بھی لے لیا۔ پھر واپس آ رہی تھی کہ اسی راستے سے گزرتے ہوئے اچانک ہی میری نظر اس گھر پر پڑی۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ اسی جگہ پر تو میں آئی تھی اس رات برستی بارش میں۔ میں نے سامان اپنے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا اور میں اس گھر میں ایک دفعہ جانا چاہتی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ جو بھی میرے ساتھ ہوا وہ حقیقت تھی یا ایک خواب۔ آج میں اس کا پردہ اٹھانے والی تھی۔ گھبراتے ہوئے جیسے ہی میں اس گھر میں داخل ہوئی، میری آنکھوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا تھا۔ وہ بوڑھی عورت سامنے بیٹھی تھی، ویسے ہی چارپائی، ویسا ہی اس کا روپ، لیکن وہ نوجوان کہیں بھی نہیں تھا۔ میں اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تو وہ مجھے دیکھنے لگی، لیکن اس کی آواز میں نرمی تھی۔ جب وہ مجھے کہنے لگی، بیٹا تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ دیکھو یہاں مت آنا، آج آ گئی ہو آئندہ مت آنا۔ وہ مجھے منع کر رہی تھی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، اماں تم کون ہو اور اس گھر میں اکیلی رہتی ہو کیا؟ میں چاروں طرف اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ 2 کمرے ویسے ہی موجود تھے جیسے میں نے اس رات دیکھے تھے۔ پھر وہ کہنے لگی، ہاں میں اکیلی ہی رہتی ہوں، لیکن تم یہاں کیوں آئی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ بار بار مجھے وہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ میں عجیب و غریب سا خوف اپنے دل میں لیے اس گھر سے باہر آ گئی تھی۔ پھر میرے چہرے پر خوف دیکھ کر چچی کہنے لگی، کیا ہوا؟ کیا پھر سے کوئی بھوت دیکھ لیا؟ اب کہ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں رہ رہ کر سوچنے لگی، لیکن چاہ کر بھی مجھے اپنے سوالوں کے جواب نہیں ملے تھے۔ پھر ایک دن چچا اور چچی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگے، دیکھو بیٹا، تمہاری ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے۔ اگر ہمیں اپنا بڑا سمجھتی ہو تو ان کاغذات پر سائن کر دو۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ انہوں نے سارا بندوبست کر لیا تھا۔ وہ کاغذات بھی انہوں نے اپنے نام پر منتقل کروا لیے تھے۔ نیچے والا پورشن وہ اپنے نام کروانا چاہتے تھے۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، چچا یہ کیسے کاغذات ہیں؟ وہ مجھ سے اتنی ہمت کی توقع نہیں کر رہے تھے کہ میں ان سے یہ سوال بھی پوچھ سکتی ہوں، لیکن ہر حال میں یہ سوال پوچھنا میرا حق تھا۔ چچا غصے سے کہنے لگے، تم بس سائن کر دو، تمہاری شادی بھی میری ذمہ داری ہے، اسی لیے تمہیں یہ گھر میرے نام پر کرنا ہوگا، تبھی میں تمہاری شادی کروں گا۔ میں نظر جھکا کر کہنے لگی، چچا لیکن وہ گھر میرا ہے، میرے ماں باپ کی نشانی ہے، میں اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ بھلے ہی آپ میری شادی نہ کریں، لیکن میں اپنی زندگی اسی گھر میں گزارنا چاہتی ہوں جو میرے ماں باپ کا ہے۔ چچا غصے سے کہنے لگے، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسا نہیں ہو سکتا لڑکی، لڑکیوں کو ایک دن رخصت ہو کر اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے، اور تم کیسی لڑکی ہو جو اپنے گھر میں رہنے کی بات کر رہی ہو؟ ساری زندگی کیسے گزارو گی؟ اگر کہتی ہو تو میں تمہارا رشتہ اپنے بیٹے عبید کے لیے لے لیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ایسا کیسے سوچ سکتے تھے؟ ان کا بیٹا نشہ کرتا تھا، آوارہ تھا، نہ ہی کماتا تھا، وہ میری شادی اس سے کیوں کرنا چاہتے تھے؟
میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ بھی صرف گھر کے لالچ میں ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ چچا غصے سے کہنے لگے، سوچ لو، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ پھر چچی کہنے لگی، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ کسی یتیم خانے میں بھیج دو، ہماری جان چھوٹ جاتی۔ چچا پریشانی سے کہنے لگے، اسے کسی یتیم خانے میں بھیج دوں گا تو خاندان والے مجھ سے سوال کریں گے، لیکن یہ لڑکی اتنی چالاک ہوگی یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ تم صحیح کہتی تھی اس کے بارے میں۔ وہ بہت ہی زیادہ غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے نظریں جھکا کر کھڑی رہی۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، صرف اپنے حق کی بات کی تھی، لیکن وہ میرے دشمن بن گئے تھے۔ وہ دونوں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ نہ جانے وہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا میں نے ٹھیک کیا ہے یا پھر غلط۔ پھر اس رات میں رو رہی تھی، اپنے ماں باپ کو یاد کر کے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو شاید میرے ساتھ یہ سب نہیں ہوتا۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ نہ جانے کسی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا تھا اور پھر پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ نوجوان میرے سامنے ہی بیٹھا تھا، اپنی مہربان مسکراہٹ لیے۔ پھر وہ کہنے لگا، شمع کیوں روتی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اب یہ لوگ تمہارے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کریں گے۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، لیکن تم کون ہو اور میرے کمرے میں کہاں سے آ گئے؟ میں نے تو تمہیں یہاں نہیں دیکھا۔ تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، میں کبھی بھی کہیں بھی آ سکتا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن میں تمہارے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا، اتنا تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ وہ مجھے تسلی دے رہا تھا، دلاسے دے رہا تھا۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھا کر میرے آنسو صاف کیے۔ وہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھے گئی، یہاں تک کہ مجھے نیند آنے لگی اور میں ایک خوبصورت خواب دیکھنے لگی۔ اور پھر صبح ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ اس کے وجود کا احساس میرے ارد گرد تھا۔ ایک بار پھر سے میں حیرت سے سوچ رہی تھی کہ میں نے خواب دیکھا تھا یا حقیقت میں میرے ساتھ یہ سب ہوا تھا۔ میں انہی سوچوں میں مبتلا سارے گھر کا کام کاج کرتی پھر رہی تھی۔ تبھی چچی نے مجھے بلایا اور کہنے لگی، اب تو تمہیں ساری زندگی اس گھر کا کام کرنا ہوگا، کیونکہ میں نے اور تمہارے چچا نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی عبید سے کر دیں گے۔ جمعے کو تمہارا نکاح ہے۔ یہ سنتے ہی میں چیخ کر کہنے لگی، ہرگز نہیں، میں اس آوارہ انسان سے شادی نہیں کروں گی، اور اگر آپ کو میں اتنی ہی بھاری محسوس ہوتی ہوں اپنے گھر میں تو میں اپنے گھر میں منتقل ہو جاتی ہوں۔ میں نیچے والے پورشن میں رہ لوں گی، میں ہرگز آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی۔ پہلی بار میں نے بڑی ہمت سے جواب دیا تھا۔ چچی غصے سے کہنے لگی، اچھا اتنی ہمت ہے تیرے اندر کہ تو اکیلے اپنے پورشن میں رہ سکے؟ 2 دن رہے گی تو چیخیں نکل جائیں گی تیری۔ اکیلا کوئی بھی نہیں رہ سکتا انسان، میں بھی دیکھتی ہوں تم اکیلی کیسے رکھتی ہو، ویسے بھی تم بہت ڈرپوک ہو، بار بار بات پہ بات تمہیں ڈرنا آتا ہے۔ چچی مجھے خوب باتیں سنا رہی تھی، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اپنے تھوڑے سے کپڑے جو میری عمر بھر کا سرمایہ تھے اور وہ تھوڑا سا سامان اٹھایا اور نیچے والے پورشن میں آ گئی۔ چچا کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے طوفان کھڑا کر دیا۔ وہ شدید غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر وہ کہنے لگے، میں بھی دیکھتا ہوں اپنا گزارا کیسے کرتی ہے یہ، بھوکی مرے گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ان کی باتیں سن کر مجھے رونا آ گیا تھا۔ کیا میں سچ میں ہی نہیں رہ سکوں گی اکیلی؟ میں نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ سب لوگ جانتے تھے کہ میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں، اور میں اپنے گھر کا گزارا کیسے کروں گی؟ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ سوچ سوچ کر مجھے رونا آ رہا تھا۔ اب وہ پورشن جو سالوں سے بند پڑا تھا، میں اس میں منتقل ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی امی ابو کا کمرہ صاف کیا، ان کی بڑی سی تصویر دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ میں نے گھر رہنے کے قابل تو بنا لیا تھا، لیکن رات ہوئی تو مجھے شدید بھوک لگنے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ چچی سے کچھ مانگ کر لے آؤں، لیکن وہ سب لوگ مجھ سے سخت ناراض تھے، اس وجہ سے کیونکہ میں نے ان کے بیٹے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ بڑا سا گیٹ بھی گھر کا بند پڑا تھا۔ اس گھر میں کسی کا راستہ بھی نہیں تھا کہ کوئی آ کر مجھے کھانا دے دیتا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بھوکی رہ کر ہی میں مر جاؤں گی۔ چچا صحیح کہہ رہے تھے، میں اپنے کھانے کا گزارا کیسے کروں گی؟ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ اب مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ پھر رات کے 12 بج رہے تھے جب اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں حیرت سے سوچنے لگی کہ آخر دروازے پر کون ہے جو میرے لیے کھانا لے کر آیا ہے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے چچی کو کھڑا دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، یہ لو میری بیٹی،
میں تمہارے لیے کھانا لے کر آئی ہوں۔ ان کی آواز پر میں حیران رہ گئی تھی کہ ان کے لہجے میں میرے لیے اتنی مہربانی ہے۔ میں کس طرح ان کا شکریہ ادا کروں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگی، چچی مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پھر وہ کہنے لگی، اچھا میں تمہارے کمرے میں آ جاؤں؟ میں کہنے لگی، کیوں نہیں؟ میں نے انہیں اپنے بیڈ پر بٹھا لیا تھا۔ میں جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھی۔ کھانا اس قدر لذیذ تھا کہ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ چچی نے یہ کھانا کیسے بنایا ہے، حالانکہ انہیں تو کھانا بنانا آتا ہی نہیں تھا۔ میں جو کھانا کھانے میں مگن تھی، مجھے یہی پتہ نہ چلا کہ میرے سامنے بیٹھا وجود ایک دم سے ہی کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ جیسے ہی میں نے کھانا کھا لیا اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے سامنے تو وہی نوجوان بیٹھا تھا۔ میں ایک دم سے ہی دیوار سے جا لگی تھی۔ خوف کے مارے میری چیخیں نکل گئیں۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا مسکراتے ہوئے۔ میں حیرت سے کہنے لگی، چچی کہاں گئی؟ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی کی آواز پورے کمرے میں بکھر گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، وہ تمہاری چچی نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ میں ہر روپ بدلنے میں ماہر ہوں۔ میں ہی تمہاری ساری پریشانیاں دور کرنے کے لیے آیا تھا، تمہاری چچی کے روپ میں۔ میں ہڑبڑا کر کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون ہو تم اور تم یہاں کیسے آئے؟ میں ایک دم سے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر وہ بڑے آرام سے کہنے لگا، دیکھو گھبراؤ مت، میں تو صرف تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ ہی مجھ سے ڈرنے کی۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ میرے بارے میں سن کر تم ڈر جاؤ، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ تم بہت ڈرپوک لڑکی ہو۔ وہ مسکراتا ہوا نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ مجھے اس سے سچ میں ہی بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ مجھے یوں ڈرتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، اچھا میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن تم آرام سے بیٹھ جاؤ اور ڈرنا چھوڑ دو۔ اب میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ میرا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ میرے خوف کو اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ پھر وہ میرے نزدیک آ کر کہنے لگا، میں ایک جن زاد ہوں۔ اس دن برستی بارش میں جب تم اس درخت کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی تو میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا، کیونکہ میں اسی درخت پر رہتا تھا۔ مجھے تو بارشیں بہت اچھی لگتی ہیں، اسی لیے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن میں حیران رہ گیا کہ کوئی بارش سے اتنا بھی ڈر سکتا ہے۔ میں نے پہلی بار کسی کو اتنا گھبراتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے تم پر بہت ترس آیا، تبھی تو میں تمہارے سامنے آیا تھا۔ تمہیں تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ سب ایک خواب ہے، حقیقت نہیں، جبکہ حقیقت میں یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا تھا۔ پھر میں تمہیں اپنی ماں کے گھر لے گیا تھا۔ میری ماں یہاں سے دور ایک کھنڈر میں رہتی ہے، وہ گھر جو بالکل ٹوٹ گیا ہے۔ اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا، لیکن میری ماں وہاں پر رہتی ہے، اور میں اس درخت پر۔ پہلی بار میں نے کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھا تھا، اسی لیے تمہیں دیکھتے ہی میں تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، بلکہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن تم جہاں بھی جاؤ گی میں تمہارے پیچھے پیچھے آؤں گا۔ اگر چاہو گی تو تمہاری زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور تمہارے گھر والے جو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی تھی، کیا مجھے اس کی مدد حاصل کرنی چاہیے؟ پھر میں روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے اتنا بڑا فیصلہ تو کر لیا ہے، لیکن میں اکیلی اس گھر میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، اور نہ ہی میں اکیلی یہاں رہ سکتی ہوں۔ اب میں واپس وہاں چلی جاؤں گی تو وہ زبردستی میری شادی اپنے آوارہ بیٹے سے کروا دیں گے۔ ایسے میں میری زندگی تو اور جہنم بن جائے گی۔ میں نے اسے اپنا دوست سمجھتے ہوئے اپنے دل کی ساری پریشانیاں اسے بتا دی تھیں۔ وہ مجھے کہنے لگا، ٹھیک ہے، ابھی تم یہیں پر رہو، اور یوں سمجھو کہ تمہارا یہ دوست تمہارے ساتھ ہے۔ میں تمہاری حفاظت کروں گا، اس لیے تمہیں اکیلے گھر میں ڈر نہیں لگے گا، بلکہ میں کچھ ایسا کروں گا کہ تمہارے گھر والے خود تمہیں لینے آئیں گے، اسی لیے تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر میں گھبرا کر کہنے لگی، لیکن سب مجھ سے سوال کریں گے کہ میں اکیلی یہاں رہتی ہوں تو میں اپنا گزارا کیسے کر رہی ہوں، پھر میں ان کے سوالوں کا جواب کیسے دوں گی؟ پھر وہ کہنے لگا، اچھا، اس سوال کا جواب تمہیں اس الماری سے مل جائے گا، تم وہاں جا کر دیکھو، تمہارے لیے ایک چیز پڑی ہے۔ اب میں حیران تھی کہ ایسی کیا چیز ہوگی جو میری ساری پریشانیاں دور کر دے گی۔ پھر جیسے ہی میں نے وہ الماری کھول کر دیکھی تو میری آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا تھا۔ وہاں پر تو بہت سارے زیورات کے ڈبے پڑے ہوئے تھے۔ ان زیورات کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔
پھر وہ میرے قریب آ کر سرگوشی میں کہنے لگا، یہ سارے زیورات میں نے تمہارے لیے رکھے ہیں، بس تم لوگوں سے یہ کہہ دینا کہ یہ تمہاری ماں کی نشانی ہے، اس بات پر ان سب کا منہ بند ہو جائے گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ فی الحال یہ میرے لیے بہت بڑا سرمایہ تھا، اس لیے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اب میں ان زیورات کو دیکھے جا رہی تھی جو بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ یہیں کہیں ہے، میری حفاظت کرنے کے لیے۔ پھر دوسرے دن صبح سویرے میں چادر پہن کر گھر سے باہر نکلی تھی۔ میں نے تھوڑے سے زیورات لیے اور میں انہیں سونار کے پاس بیچنے کے لیے لے کر چلی گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ تھوڑا سا سامان بھی خرید لوں گی جو میرے بہت کام آئے گا اور مجھے کھانے پینے کی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے گھر کا گزارا اچھا ہو رہا تھا۔ اب چچا اور چچی دونوں ہی حیران تھے کہ میرا گزارا کیسے ہونے لگا ہے، لیکن مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ پھر ایک دن چچا آ کر کہنے لگے، شمع بیٹی کب تک اکیلی رہو گی؟ چلو تم نے جلد بازی میں ایک فیصلہ کر لیا جذباتی ہو کر، اب تو تمہیں عقل آ گئی ہوگی، اسی لیے ہمارے ساتھ چلو۔ تو میں کہنے لگی، چچا میں آپ کے ساتھ تو رہ لوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، یہ گھر میرا ہی ہوگا اور میں آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری ساری باتیں منظور ہیں، اب ہم تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کریں گے۔ میں حیران ہوئی کہ یہ اتنا کیسے بدل گئے۔ پھر میں سوچنے لگی کہ مجھے اب ان کی بات ماننی چاہیے یا نہیں، لیکن میں اس جن ذات سے پوچھے بنا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اسی لیے میں چچا سے کہنے لگی کہ میں 2-3 دن میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی۔ وہ خاموشی سے چلے گئے تھے۔ پھر رات ہوئی تو وہ میرے سامنے تھا۔ اس دن میں نے بہت ہی مزے کا کھانا بنایا تھا، وہ بھی گوشت کا تھا۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ میرے دل سے ہر ڈر اور خوف ختم ہو گیا تھا۔ میں اس کے ہونے پر خوشی محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں نے اسے ساری بات بتائی اور کہنے لگی کہ میں تم سے مدد مانگنا چاہتی ہوں، کیا میں واپس ان کے ساتھ چلی جاؤں؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں، تم اکیلی کب تک یہاں گزارا کرو گی؟ ایک نہ ایک دن لوگ تم پر انگلی اٹھانے لگیں گے، اس لیے اب تم ان کے ساتھ جا کر رہو۔ ان سے میں نے کچھ ایسا کہا ہے کہ اب وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتے۔ میں حیران ہوئی۔ میں اس سے بار بار پوچھتی رہی کہ آخر اس نے ایسا کیا کہا ہے، لیکن اس نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ پھر میں نے اس کے مشورے پر ہی عمل کیا اور دوسرے دن چچا چچی کے ساتھ دوبارہ ان کے پورشن میں رہنے لگی اور اپنا پورشن بند کر دیا۔ چچا چچی نے باقاعدہ وہ میرے نام کروا دیا تھا۔ اب ان کا سلوک میرے ساتھ اچھا ہو گیا تھا۔ میں اب اکیلی گھر کا کام نہیں کرتی تھی، بلکہ ان کی دونوں بیٹیاں بھی میرے ساتھ مدد کرواتی تھیں۔ پھر ان دونوں کا رشتہ ایک اچھی جگہ پر طے ہو گیا۔ چچا چچی پریشان تھے کیونکہ ان کا بیٹا تو انتہائی آوارہ ہو گیا تھا، وہ تو کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن وہ گھر سے بھاگ گیا، لیکن چچا دونوں بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ اچانک ہی میرے دل میں خیال آیا، جن ذات کا دیا ہوا وہ زیور ابھی بھی میرے پاس موجود ہے جو چچا کے کام آ سکتا ہے۔ انہوں نے بھلے ہی میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے، لیکن مجھے ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر میں نے وہ زیور ان کو دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس سے پہلے میں نے اس جن ذات سے مشورہ لینا ضروری سمجھا تھا۔ اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ وہ سب زیور میرا ہے، میں جو کرنا چاہتی ہوں کر سکتی ہوں۔ اس بات سے مجھے بے حد خوشی محسوس ہوئی اور مجھے چچا کی مدد کر کے خوشی ہو رہی تھی۔ جب میں نے وہ زیورات ان کے ہاتھ پر رکھے تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے تو تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، لیکن پھر بھی تم نے ہمارے ساتھ یہ سب کیا، ہم تمہارا احسان کبھی نہیں اتار سکتے۔ اس بات پر میں مسکرا دی تھی۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ یہ احسان نہیں بلکہ آپ مجھے بھی اپنی بیٹی ہی سمجھیں۔ بچپن سے آپ نے پال پوس کر مجھے بڑا کیا ہے، اسی لیے میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے ماں باپ سے بڑا درجہ ہی دیا ہے۔ ان دونوں نے مجھے گلے لگا لیا تھا۔ رات میں اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ نائلہ اور شہلا باجی کی تو شادی ہونے والی تھی۔ گھر میں خوشیوں کا سما تھا۔ جب بھی مجھے اس جنسات سے ملاقات کرنی ہوتی میں اپنے پورشن میں چلی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسا سلسلہ تھا جسے میں نے خود بھی مکمل طور پر نہیں سمجھا تھا، لیکن اس کا انتظار ہمیشہ میرے دل میں عجیب سی بے چینی اور خوشی کی ایک لہر لے کر آتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ ایک غیر معمولی مخلوق ہے، ایک ایسی ہستی جو حقیقت اور خواب کے بیچ کہیں موجود تھی، مگر اس کے باوجود میں نے کبھی اس سے خوف محسوس نہیں کیا، بلکہ اس کی موجودگی نے ہمیشہ میرے دل کو ایک ناقابل بیان سکون دیا تھا۔ اس رات بھی میں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل میں کئی سوال تھے اور میں چاہتی تھی کہ آج میں ان سب کا جواب لے کر ہی رہوں۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس نے میری مدد کیوں کی،
وہ میری زندگی میں کیوں آیا؟ وہ مجھ سے اس قدر شفقت اور ہمدردی کیوں برتتا ہے؟ اس کے دل میں میرے لیے ایسا کیا جذبہ ہے جو اسے بار بار میری طرف کھینچ کر لاتا ہے؟ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے، کیوں ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ میری زندگی میں کس مقصد سے آیا ہے۔ جیسے ہی رات گہری ہونے لگی، پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ میں اپنے پورشن میں خاموشی سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ہوا میں ایک خوشبو سی محسوس ہوئی، جیسے کسی نے خاموشی سے میرے ارد گرد اپنی موجودگی کا اعلان کیا ہو۔ میں جان گئی کہ وہ آ چکا ہے۔ تم آج کچھ زیادہ ہی بے چین لگ رہی ہو، اس کی مدھم مگر گہری آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور وہ ہمیشہ کی طرح ایک گوشے میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہاں، میں بے چین ہوں، میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ پوچھو، اس نے اپنی روشن آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی اور پھر بولی، تم نے میری مدد کیوں کی؟ تم میرے لیے یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ تم میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کرتے ہو جیسے میں تمہارے لیے کوئی خاص اہمیت رکھتی ہوں؟ اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ ابھری۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تمہارے دل میں یہ سوال کب سے تھا؟ کافی وقت سے، میں نے سچائی سے کہا۔ وہ چند قدم میری طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے وہ کوئی بہت بڑا راز مجھ پر آشکار کرنے والا ہو۔ پھر وہ دھیرے سے بولا، اس کے پیچھے میرا ایک خاص جذبہ ہے۔ کیسا جذبہ؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ محبت، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت عام نہیں، یہ ایک سچی اور پاکیزہ محبت ہے۔ محبت؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، کیا ہوا اگر میں انسان نہیں؟ کیا ہوا اگر میں تمہاری دنیا کا نہیں؟ محبت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، نہ ہی یہ کسی ایک دنیا تک محدود رہتی ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور میری محبت میں کوئی گناہ نہیں، کوئی ناپاکی نہیں۔ میں تمہارے قریب آتا ہوں کیونکہ میرا دل تمہاری طرف کھنچتا ہے، کیونکہ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں دم بخود اسے دیکھتی رہی۔ اس کے الفاظ میرے دل میں کہیں بہت گہرائی تک اترتے جا رہے تھے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ممکن ہے، اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ محبت کسی اصول کی محتاج نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی مخلوق کی پابند۔ بس ایک چیز یاد رکھو، جب تک تمہیں میری مدد کی ضرورت ہوگی، میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ تم جب بھی پکارو گی، میں آؤں گا۔ تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں۔ اس کی ہر ایک بات میں ایک عجیب سی سچائی تھی، ایک ایسی سچائی جسے میں جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ تو کیا مجھے تم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ مسکرا دیا۔ جب تک میں ہوں تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میری آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ شاید یہ وہی لمحہ تھا جس کی مجھے شدت سے ضرورت تھی۔ ایک ایسا ساتھی جو میرے ہر دکھ کو سمجھ سکے، جو میرے دل کی ہر بے چینی کو محسوس کر سکے، جو مجھے بغیر کسی شرط کے قبول کرے۔ میں نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں، میں تم سے ملنے آتی رہوں گی، چاہے مجھے کہیں بھی جانا پڑے، کسی بھی وقت آنا پڑے، میں آؤں گی۔